بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتابچہ آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ نام کتابچہ امراض روحانی کی شناخت کی 100 علامات، تالیف سید عابد حسین زیدی صاحب، گرافکس سید شاہزیب علی رضوی، سید محمد علی زیدی صاحب، کمپوزنگ سید محمد علی کاظمی صاحب، مطبع الباسط پرنٹرز کراچی۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ مدرسۃ القائم علیہم السلام، A46 بلاک 20 سادات کالونی، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ: گناہ گاروں کے لیے پروردگار عالم کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں۔ محمد و آل محمد کے وسیلے سے گناہوں سے سچی توبہ کیے بغیر چین نہیں ملنا چاہیے اور ذرا دیر بھی توبہ میں نہیں لگنی چاہیے۔ ایک سانس بھی مجرمانہ حالت میں لینا خطرناک ہے۔ کیا عجب کہ یہی سانس آخری ہو اور مجرمانہ حالت میں ہی روح نکل جائے۔ اے اللہ، آپ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے تو وہ ہماری رسوائی کا تماشا دیکھتے۔ آپ اگر چاہتے تو ہمارے گناہوں کے باعث اپنی قدرت قاہرہ سے ہمیں دردناک بیماریوں میں مبتلا کر دیتے تو ہمارا کیا حل ہوتا، یا ہمیں تنگ دستی اور فاقوں میں مبتلا کر دیتے، لیکن آپ کے کرم و حلم نے ہم سے انتقام نہیں لیا۔ اے اللہ، کسی بھی چیز سے جدائی کے بعد اس کا بدل ملنا ممکن ہے، لیکن اگر آپ سے جدائی ہو گئی تو کیونکہ آپ ایک ہی ہیں اس لیے آپ کا بدل ملنا ممکن نہیں ہے۔ اے اللہ، دنیا کی آگ کی ایک چنگاری ہمیں برداشت نہیں تو جہنم کی آگ جو 70 گنا اس آگ سے زائد ہے کیسے برداشت کریں گے۔ اے اللہ، ہمارے اعمال تو سزاوار جہنم ہے، مگر آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں کہ جہنم کے دردناک عذاب سے نجات کو ہمارا مقدر بنا دیں۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ تھوڑی سی بارود جو مخلوق ہے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے تو آپ کی رحمت کی کیا شان ہوگی۔ گناہوں کے پہاڑ کیوں کر نہ اڑا دے گی۔ اے اللہ، اگر آپ کو ہماری بھلائی مقصود نہ ہوتی تو یہ خیال توبہ بھی ہمارے دماغ میں نہ آتا۔ اس بات کی طرف متوجہ کرنا دلیل ہے کہ آپ کا ہمیں معاف کر دینے کا ارادہ ہے۔ والسلام۔ ادارہ پیغام میں وحدت اسلامی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطا کار تو سب ہیں لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت دشمن رکھتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں پر جسارت کرتا ہو۔ نصیحت کو قبول کرنا بڑی توفیقات میں سے ہے۔ جنت صرف تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، جنت کی قیمت عمل صالح ہے۔ امام علی علیہ السلام۔ امراض روحانی جو اخروی ہلاکت کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں، ان میں سے چند بڑے بڑے امراض یہ ہیں۔ نمبر 1 غرور و تکبر، نمبر 2 حسد، نمبر 3 ریاکاری، نمبر 4 عجب و خود پسندی، نمبر 5 حب جاہ و شہرت، نمبر 6 شہوت، نمبر 7 بدگمانی، نمبر 8 کینہ، نمبر 9 بخل، نمبر 10 غصہ و غضب، نمبر 11 طمع و لالچ، نمبر 12 دنیا کی شدید محبت، نمبر 13 دراز امیدیں، نمبر 14 عداوت و دشمنی، نمبر 15 نفاق، نمبر 16 حماقت و بے عقلی، نمبر 17 بے یقینی، نمبر 18 غفلت، نمبر 19 خود ساختہ جہالت، نمبر 20 بزدلی۔ خود احتسابی چارٹ بھرنے سے پہلے اسے ضرور پڑھ لیں۔ نمبر 1 ان 100 علامات میں سے اکثر کبیرہ گناہوں کی نشاندہی کرتی ہیں اور کچھ شدید مکروہ افعال کی نشاندہی اور کچھ ایسے مباح افعال کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو بعد میں کسی حرام کام کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 2 امراض روحانی کی علامات 100 ہی کی حد تک محدود نہیں، لیکن کیونکہ مختصر کتابچے میں کوئی معین عدد ہونا ضروری تھا اس لیے 100 کے عدد کا انتخاب کیا گیا۔ نمبر 3 یہ علامات دوسرے افراد میں نہیں بلکہ خود اپنے اندر تلاش کرنی ہے۔ نمبر 4 اس بارے میں باریک بینی اور اپنے نفس سے سوء ظن رکھتے ہوئے شمار کریں کہ یہی موقع ہے کہ جہاں بدگمانی جائز ہے، یعنی اپنے نفس سے بدگمان رہنا۔ نمبر 5 جب
امراض کی نشاندہی ہو جائے تو اس کے علاج کی طرف فوری توجہ ہو جائیے۔ نمبر 6، ان امراض کی نشاندہی کرنے والی جو 100 علامات کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان امراض پر قابو پانے کے لیے اپنے ڈاکٹر آپ خود بن سکتے ہیں، اور جو علامات آپ اپنے اندر محسوس کریں انہیں پینسل سے بلاک میں نشان زد کیجیے اور پھر انہیں شمار کریں۔ نمبر 7، اگر آپ کا اسکور 1 تا 25 ہے تو ابھی ان امراض پر قابو پانا آسان ہے۔ آپ کا نفس اصلاح کی جانب مائل ہے، اقدام کریں، غفلت سے کام نہ لیں۔ اگر آپ کا اسکور 25 تا 50 ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ امراض روحانی اندر سرایت کرتے جا رہے ہیں، اور اگر ان کے معالجے کی طرف توجہ نہ دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لا علاج ہو جائیں۔ اگر خدا نخواستہ اسکور 50 تا 75 ہے تو آخرت میں شرمساری اور ذلت و رسوائی کا خطرہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، اور اگر اسکور اللہ نہ کرے کہ 75 سے زیادہ ہو جائے تو ہوشیار اور خبردار ہو جانا چاہیے کہ ان امراض پر قابو پانے کے فوری اور عملی اقدامات انتہائی ذہانت اور ہوشیاری اور تیز رفتاری اور پلاننگ سے نہیں کیے تو ہلاکت اخروی کا سنگین خطرہ ہے، اور برزخ و قیامت و صراط اور دوزخ کے خطرناک عذابوں کا سامنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے کردار کے ذریعے قیامت کے دن ہماری شفاعت سے دور نہ ہو۔ خدا کے نزدیک تمہاری جو منزلت ہے اسے حقیر دنیا کی محبت میں ہاتھ سے جانے نہ دو۔ امراض روحانی کی شناخت کی 100 علامات۔ نمبر 1، خدا کے احکام کی خلاف ورزی دیکھنے کے باوجود طبیعت پرسکون رہتی ہے۔ نمبر 2، کم عمر یا کم مرتبہ لوگوں کو سلام کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 3، تنہائی کی نسبت لوگوں کے درمیان دینداری زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 5، موت اور آخرت سے متعلق گفتگو سننا پسند نہیں کرتے۔ نمبر 6، دل چاہتا ہے کہ ہماری دینی ترقی کا علم سب کو ہو جائے۔ نمبر 7، دو مومنین یا مومنات میں اگر جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانے کی بجائے یہ سوچتے ہیں کہ کون دوسرے کے جھگڑے میں پڑے۔ نمبر 8، ہمیشہ نہیں تو اکثر گانا یا موسیقی ہی سن لیتے ہیں۔ نمبر 9، خمس کی ادائیگی کا حساب کتاب اب تک صحیح طور پر نہیں رکھا۔ نمبر 10، نماز جماعت کے لیے مسجد میں کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، اور اگر چلے بھی جائیں تو جلدی وہاں سے نکلنے کو دل چاہتا ہے۔ نمبر 11، رمضان کے آغاز پر اس کے جلد ختم ہونے کا انتظار رہتا ہے۔ نمبر 12، دین حق کی تبلیغ ہر مومن اور مومنہ کی ذمہ داری ہونے کے باوجود کبھی کوئی عملی قدم اٹھانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ نمبر 13، سال میں دو ایک درس اخلاق سے زیادہ شرکت نہیں ہو پاتی۔ نمبر 14، گناہوں کو دیکھنے کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اکثر رک جاتے ہیں۔ نمبر 15، غیبت کرنے اور سننے میں مزہ آتا ہے۔ نمبر 16، اگر کوئی ہماری غلطی پر ٹوکے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ نمبر 17، اپنے اہل و عیال اور خاندان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ نمبر 18، اپنے کئی رشتہ داروں کے لیے دل میں کینہ محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 19، روزانہ 1 یا 2 بار یا زائد جھوٹ منہ سے نکل ہی جاتا ہے۔ نمبر 20، روزانہ 2-3 افراد یا زائد کی غیبت یا مذاق اڑا ہی لیتے ہیں۔ نمبر 21، دینی کتابوں خصوصاً اخلاقیات کو درست کرنے والی کتابوں کے مطالعے کی نوبت کبھی کبھار ہی آتی ہے۔ نمبر 22، کبھی کبھار دوسروں کی چیز بغیر اس کی اجازت یا رضامندی کے استعمال کر لیتے ہیں۔ نمبر 23، کسی دنیاوی بات پر مومن یا مومنہ سے بات چیت بند کر دی ہے۔ نمبر 24، قدرت رکھنے کے باوجود بعض اوقات مومن کی حاجت روائی سے رہ جاتے ہیں۔ نمبر 25، لوگوں کے عیب معلوم کرنے میں تجسس سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 26، لوگوں کو برے القاب یا نام بگاڑ کر پکارنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 27، ہماری کسی بات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ نمبر 28، دین کی ترویج و تبلیغ کا کام کرنے والے اداروں سے عموماً تعاون نہیں کرتے۔ نمبر 29، ہماری شان میں کسی سے کوئی قصور ہو جائے تو آسانی سے معاف نہیں کرتے۔ نمبر 30، مومن یا مومنہ کی کسی خفیہ بات یا راز کو دوسروں سے رازداری کی ضمانت لے کر بتا دیتے ہیں۔ نمبر 31، جھوٹی قسم کھانے کا کوئی موقع آ جائے تو دریغ نہیں کرتے۔ نمبر 32، رشتہ داروں اور دوستوں سے معمولی باتوں پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ نمبر 33، بازاروں میں غیر ضروری آمد و رفت اور گھومنے پھرنے میں بہت
مزہ آتا ہے۔ نمبر 34 گناہوں کے متعلق سوچنا اور لذت لینے میں مزہ آتا ہے۔ نمبر 35 یہ سوچ کر بھی اکثر گناہ کر جاتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، بخش دے گا۔ نمبر 36 دعا قبول نہ ہو یا کوئی پریشانی آ جائے تو خدا سے شکایت کرتے ہیں۔ نمبر 37 مالدار اور صاحب حیثیت لوگوں سے تواضع و انکساری اور عزت سے، اور غربا اور کم حیثیت لوگوں سے سختی یا عام طریقے سے ملتے ہیں۔ نمبر 38 اپنی ذاتی شہرت کے اسباب تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 39 اپنے ساتھ بہتر امتیازی سلوک کی خواہش رہتی ہے۔ نمبر 40 فرائض و واجبات میں غفلت رہتی ہے لیکن مستحبات کو زور و شور سے انجام دیتے ہیں۔ نمبر 41 دوسرے اگر ہمیں کوئی نصیحت کرے تو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ نمبر 42 اپنے سے کم مرتبہ اور کم حیثیت مومن سے ملاقات کے لیے نہیں جاتے۔ نمبر 43 واجب و حرام کی پابندی طبیعت پر بہت بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 44 گھر والوں کی نسبت باہر والوں سے زیادہ اخلاق سے ملتے ہیں۔ نمبر 45 خواہش کے مطابق کوئی تعظیم نہ کرے تو برا مانتے ہیں۔ نمبر 46 اپنی جہالت و کم علمی پر راضی رہتے ہیں اور علم دین میں اضافے پر توجہ نہیں دیتے۔ نمبر 47 علماء سے بدگمانی رہتی ہے۔ نمبر 48 فسق و فجور اور دنیا کی محبت میں گرفتار دوستوں کی محبت میں بہت لطف محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 49 اپنی غلطی کے باوجود دوسروں سے غلطی کی معافی مانگنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ نمبر 50 اگر کسی سے اپنے حق میں کوئی کمی ہو جائے یا اختلاف ہو جائے تو اس سے بدلہ لینے کی فکر میں رہتے ہیں۔ نمبر 51 اپنے اوقات فراغت کو زیادہ تر فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نمبر 52 خود کو ائمہ کی شفاعت کے وعدے کی وجہ سے عذاب الہی سے بے خوف سمجھتے ہیں۔ نمبر 53 دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کی خواہش رہتی ہے۔ نمبر 54 اپنے مخالف کی مصیبت اور پریشانی پر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 55 خدا کی عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں کو خدا کی راہ میں استعمال نہیں کرتے بلکہ بعض دفعہ گناہی میں استعمال کر جاتے ہیں۔ نمبر 56 اگر اکثر دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں خود وہی عمل انجام دیتے ہیں۔ نمبر 57 نامحرموں سے آزادانہ میل جول رکھتے ہیں۔ نمبر 58 امام کی تقلید کے حکم کے باوجود یا تو تقلید ہی نہیں کرتے یا کرتے بھی ہیں تو اپنے مرجع کے مسائل معلوم کرنے کے لیے جد و جہد یا اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 59 اپنی خوبصورتی، حیثیت، مقام و مرتبہ، خاندان، علم و دولت یا اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ نمبر 60 اپنی عبادات اور نیکیوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے طبیعت بے چین رہتی ہے۔ نمبر 61 بعض رشتہ داروں سے مکمل قطع تعلق کر لیا ہے۔ نمبر 62 بعض لوگوں کے مقام و مرتبہ یا کسی نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 63 دوسروں کے گناہوں کو کینسر اور اپنے گناہوں کو زکام سمجھتے ہیں۔ نمبر 64 اخلاق سوز ڈرامے اور فلمیں دیکھ ہی لیتے ہیں۔ نمبر 65 غریب رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتے۔ نمبر 66 مومن یا مومنہ پر اکثر اوقات طنز کر جاتے ہیں۔ نمبر 67 دین محمد و آل محمد کی تبلیغ و ترویج کے لیے اپنا مال یا جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کو کبھی استعمال نہیں کرتے۔ نمبر 68 اخلاق خراب کرنے والی کتب یا رسائل کا مطالعہ اکثر کرتے ہیں۔ نمبر 69 دنیاوی کاموں کو فوراً کرتے ہیں اور آخرت کے امور کو مستقبل پر ٹال دیتے ہیں۔ نمبر 70 تلاوت قرآن کرنے کو زیادہ دل نہیں چاہتا۔ نمبر 71 گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا بھی کوئی جامع پروگرام نہیں بنایا۔ نمبر 72 مال کھانے کے ذرائع میں کبھی حلال اور حرام کی فکر نہیں کی۔ نمبر 73 واجب نماز خصوصاً نماز فجر اکثر قضا ہو جاتی ہے۔ نمبر 74 حج واجب ہونے کے باوجود ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں۔ نمبر 75 خلاف مزاج بات ہو جانے پر ماں باپ اور بڑوں سے بھی سختی سے بات کر جاتے ہیں۔ نمبر 76 مرد ہونے کی صورت میں داڑھی مونڈنا بہتر محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 77 وعدہ خلافی کرنے پر بھی طبیعت پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ نمبر 78 اپنے امراض روحانی کی شناخت، اصلاح اور علاج کے لیے وقت نہیں نکالا۔ نمبر 79 ہر وقت دنیاوی آسائشوں لگژریز کی
طلب میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ نمبر 80، جب غصہ آتا ہے تو زبان پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 81، عورت ہونے کی صورت میں بن ٹھن کر زیب و زینت کے ساتھ بے پردہ گھر سے نکلنا اچھا لگتا ہے۔ نمبر 82، ہر وقت اپنے ذاتی فائدے کی فکر رہتی ہے، چاہے دوسروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ نمبر 83، کسی مومن یا مومنہ کی طرف سے تکلیف پہنچ جائے تو بددعا دینے سے بھی نہیں چوکتے۔ نمبر 84، زیادہ غصہ آ جائے تو گالیاں دینا یا نازیبا کلمات کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ نمبر 85، اپنی عبادات و اعمال کو شریعت کے مطابق بنانے میں باریک بینی سے کام نہیں لیتے۔ نمبر 86، موت، برزخ، صراط، میزان، جنت و جہنم اور آخرت کے متعلق معلومات بڑھانے کا زیادہ شوق نہیں۔ نمبر 87، اپنے نظریات، عقائد اور معلومات کے سامنے دوسروں کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان کی لا علمی اور جہالت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ نمبر 88، عام طور پر کسی کی کوئی چیز لے کر یا قرضے لے کر ادائیگی بھول جاتے ہیں یا ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 89، عام زندگی میں پیش آنے والے شرعی مسائل کے لیے اپنے مراجع کا فتویٰ معلوم کرنے کے بجائے اپنی سنی سنائی معلومات پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 90، خود کو اور اپنے گھر والوں کو ٹی وی، ڈش، کیبل یا انٹرنیٹ کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے کبھی سنجیدگی سے غور یا عملی اقدام نہیں کیا۔ نمبر 91، امانتاً رکھوائی ہوئی چیزوں کے استعمال میں زیادہ احتیاط سے کام نہیں لیا۔ نمبر 92، خدا کی ناراضگی سے زیادہ لوگوں کی ناراضگی کی فکر رہتی ہے۔ نمبر 93، جسمانی بیماریوں کے علاج پر جتنی توجہ دیتے ہیں اس کے مقابلے میں اخروی ہلاکت کے امراض کے علاج پر 1% بھی توجہ نہیں دیتے۔ نمبر 94، امام زمانہ کے ظہور کی راہ ہموار کرنے یا ان کی فوج کا سپاہی بننے کے لیے زبانی جمع خرچ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا۔ نمبر 95، اپنے پچھلے گناہ و غفلت کو دیکھتے ہوئے ان امراض روحانی سے مایوسی ہو گئی ہے۔ نمبر 96، مختلف دنیاوی یا دینی کاموں کی انجام دہی کے وقت یہ زیادہ دماغ میں رہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ نمبر 97، سب کے سامنے کسی مومن یا مومنہ کو اس کی غلطی پر ٹوک دیتے ہیں۔ نمبر 98، مومنین و مومنات سے عام طور پر بدگمان رہتے ہیں۔ نمبر 99، اپنی ذات کی اصلاح سے زیادہ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں۔ نمبر 100، ایسی تقریبات میں شرکت ہو ہی جاتی ہے جہاں اسلامی اقدار کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گناہوں کو مٹانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بہت زیادہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود پڑھا کرے تاکہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں۔ ان امراض پر قابو پانے کے لیے مندرجہ ذیل 14 نکاتی نسخے پر عمل کرنے سے نہ صرف ان امراض پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ ان کو جڑ سے بھی اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، خدا سے رو رو کر دعا۔ نمبر 2، سچی توبہ۔ نمبر 3، عزم و ارادہ۔ نمبر 4، بلند ہمتی۔ نمبر 5، مسلسل کوشش۔ نمبر 6، ائمہ سے توسل۔ نمبر 7، مخلوق خدا کی خدمت۔ نمبر 8، کتب اخلاق کا مطالعہ۔ نمبر 9، نیک لوگوں کی صحبت۔ نمبر 10، گناہوں سے بچنے کی نیت سے صدقہ۔ نمبر 11، زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا۔ نمبر 12، درود و تسبیحات اور تلاوت قرآن۔ نمبر 13، حصول علم دین اور تبلیغ دین۔ نمبر 14، گناہ کے مقامات سے دوری اختیار کرنا۔ قرآن میں خدا ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کا تم پر فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصلاح نفس کی فکر اور کوشش کے ساتھ اگر مومن پر پروردگار عالم سے اس کے فضل و کرم اور رحمت کی بھی درخواست کرتا رہے تو پروردگار عالم اپنی رحمت سے ہماری اصلاح و تزکیہ کا ارادہ فرما لیں، اور جب وہ مالک کون و مکان ارادہ فرما لے تو اس کے ارادے کو کون توڑ سکتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اے خدا، اگر ہمارے قدموں پر ہزاروں نفسانی اور مکر و فریب کے جال ہوں، لیکن آپ کی عنایت اور مدد کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ بھی غم اور اندیشہ نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کو توبہ کرنے والے مومن مرد اور مومنہ عورت سے بڑھ کر کوئی اور محبوب نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جسے توفیق توبہ عطا ہو گئی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہے گا۔ یاد رکھو جنت کو تم بغیر تقوی کے حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جہنمی مرد، تین قسم کی صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی مرد میں پائی جائیں تو اسے جہنمی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظلم، بزدلی، بخل۔ جہنمی عورت، اسی طرح تین صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی عورت میں پائی جائیں تو اسے بھی جہنمی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بد کلامی، تکبر، فخر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ غفلت اور غرور کا نشہ شراب کے نشے کی نسبت دیر سے دور ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں، امیدوں کو طول دے کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، صالحین سے محبت تو رکھتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے، گناہ گاروں سے دشمنی رکھتے ہیں مگر ہیں خود بھی گناہ گار، مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے اقدام میں عمل نہیں کرتے، دوسروں کو ذرا سے گناہ کی سزا سے ڈراتے ہیں اور خود اپنے عمل سے بھی زیادہ جزا کی امید رکھتے ہیں، جو کچھ فانی ہے اس پر جان لڑاتے ہیں مگر جو باقی اس سے جی چراتے ہیں، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع سمجھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام۔ نہج البلاغہ۔ وقت اور عمر انمول ہے، عمر بس گنے چنے سانس ہیں جن کو ایک محافظ شمار کرنے میں مصروف ہے، گھنٹے تمہاری عمروں کو نگل رہے ہیں، تمہاری پوری زندگی بس چند روزہ ہے، پس جوں دن گزرتے جا رہے ہیں ان چند ایام کے اجزاء گزرتے جا رہے ہیں، لہٰذا دنیا داری کی طلب میں نرمی سے کام لو اور آخرت کی کمائی کو اچھی صورت میں اپناؤ۔ امام علی علیہ السلام۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ امام حسن علیہ السلام۔ یہاں پہ یہ کتابچہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، انشاءاللہ بہت جلد کسی دوسری کتاب کے ساتھ حاضری خدمت ہوں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔